كفروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي. کہ آپ کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے کمزور ایمان والوں سے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو وہ بولے کہ بے شک ہماری طرف جو بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، تو جنہوں نے تکبر کیا وہ بولے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کے انکاری ہیں. فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں. واتوا عن امر ربهم، اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی. وقالوا، اور کہنے لگے یا صالح، اے صالح، ایتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین ان کنت من المرسلین، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لے آ اگر تو رسولوں میں سے ہے. فاخذتهم الرجفۃ، ان کو زلزلے نے آ لیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے. فتولی عنہم، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا. وقال، اور فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرنے والے تھے. یہ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے. اس سے پچھلی آیات بینات میں یہ آیا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا اور آپ کو ایک نشانی بھی عطا فرمائی. اونٹنی، عربی میں اس کو ناقہ کہا جاتا ہے. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ پتھر سے یہ برآمد ہوئی تھی، اور پھر اس کے خاص احکام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے تھے، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے سے اس قوم کو منع کیا گیا تھا. تو آپ نے یہ جب پیغام سنایا تو اس وقت کی بات یہاں بیان ہو رہی ہے کہ کافر جو تھے وہ کہنے لگے، کافر آپ کی قوم کے سردار جو ہیں انہوں نے ایمان والوں سے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کہ تم جانتے ہو کہ صالح رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں جو رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس پر. تو یہ مذاق کے طور پر کہنے لگے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کے انکاری ہیں. فعقروا الناقہ، جو اونٹنی معجزہ کے طور پر آپ کو عطا ہوئی تھی، جس کی تکریم کا اور تعظیم کا حکم تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. فعقروا الناقہ، اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اللہ کا حکم نہ مانا. تو حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ کر لیا ہے، تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ عذاب لے آؤ. جب یہ اس طرح کی معاذ اللہ بے ادبی حضرت صالح علیہ السلام کی ہوئی تو اللہ کریم فرماتا ہے فأخذتهم الرجفہ، تو ان کو زلزلے نے آ لیا. شدید قسم کا زلزلہ آیا. جب یہ ہوا تھا، انہوں نے ایسا کیا تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا جب کونچیں کاٹی انہوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 روز تک تم اب 3 روز تک زندہ رہ سکو گے، اس کے بعد تم ختم ہو جاؤ گے. پھر اس طرح سے پہلے دن بھی ان کے چہرے تبدیل ہوئے، سرخی، سیاہی اور زردی کی طرف. 3 دن تک ان کے چہرے مائل ہوتے رہے، اور چوتھے دن یہ سارے ہلاک ہو گئے. اس طرح سے اس قوم کا انجام ہوا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، تو میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی. اللہ کے نبیوں سے بڑھ کے کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے. جتنا بڑا بھی کوئی ناصح اور خیر خواہ بنے، اللہ کا نبی اپنی قوم کا، اپنی امت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. کہ جہاں پر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میری قوم ادھر جائے گی تو یہاں اس کے لیے بڑی خاردار وادی ہے، بڑی گہری وادی ہے، اس میں گر جائے گا.
تو وہ ہر اس موقع پر اپنی امت کی رہنمائی کرتا ہے، اس طرف نہیں جانا۔ جس طرح والدین ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ بتاتے ہیں اس طرف نہیں جانا، یہ چیز تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ چھوٹے بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو سانپ کو بھی اپنے لیے ایک عمدہ چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی ہاتھ لگائے تو اسے بڑا نرم محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو اس چیز سے بچاتے ہیں کہ یہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت ساری چیزیں بچہ کھانے کو پسند کرتا ہے، اسے اچھی اور بھلی لگتی ہیں، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نقصان ہے، اس لیے ماں باپ روک دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا نبی ماں باپ سے بھی بڑھ کے اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی امت کے بھلے کا اسے ماں باپ سے بھی زیادہ لحاظ ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے بھلے کا اور ہماری بہتری کا ہمارے رب کو پتہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا، وہو کرہ لکم، اور یہ تمہیں ناپسند ہے، کہ بڑا مشکل کام ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، لیکن فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ تم تو ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جس طرح مریض یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے دوا کون سی بہتر ہے، اور مریض اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ دوا تو کڑوی ہے، یہ میں استعمال نہیں کر سکتا، تو ڈاکٹر تو یہی کہے گا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، اگرچہ تجھے یہ دوا کڑوی لگ رہی ہے لیکن اس سے ہی تجھے افاقہ ہوگا، اس سے تجھے آرام آئے گا۔ تو مریض بالکل یہ سمجھتا ہے، اور کبھی بھی ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس انجیکشن سے تکلیف ہوگی، مجھے اس دوائی سے تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد مجھے آرام ہوگا۔ اسی طرح اہل ایمان کو اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شرعی احکامات بتائے ہیں، اگرچہ یہ ایک وقت کے لیے بظاہر انسان کے لیے بہت تکلیف دہ بھی ہو جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں وضو کرنا یہ بڑا شدید کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور صبح کے وقت بستر کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے بعد جو راحت کا سامان ہے اس کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے، تو اس وعدے پر انشاءاللہ پھر خوشی کا سامان بھی ہوگا۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔